محمود غزنوی اپنی سلطنت کے آخری برسوں میں سیاسی طاقت، علمی عظمت اور فوجی شان کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ چکے تھے۔ غزنی اس دور میں علم، تجارت اور تہذیب کا مرکز بن چکا تھا۔ محل میں دور دور سے علماء، سپاہی، سفیر اور تاجر آتے۔ محمود وسیع سلطنت کا حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ علم دوست شخصیت بھی تھے۔ ان کے دربار میں البیرونی، فردوسی، فرخی اور کئی عظیم اہل علم موجود تھے، جن کی سرپرستی نے غزنی کو دنیا کے ایک اہم علمی ریاست بنا دیا تھا۔ البیرونی کتاب الہند لکھنے میں مصروف تھے، جس کے لیے محمود نے انہیں ہندوستانی شہروں اور مذہبی مراکز تک رسائی دی۔ فردوسی نے شاہ نامہ مکمل کیا تھا، جسے محمود نے تاریخی اہمیت کا شاہکار قرار دیا، اگرچہ دونوں کے درمیان مالی معاملات پر اختلافات بھی رہے۔ محمود کی سلطنت ایران کے صحراؤں سے لے کر ہندوستان کے میدانوں تک، خوارزم سے لے کر مکران کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ فوج مضبوط، منظم اور تجربہ کار تھی، مگر شہزادوں مسعود اور محمد کے درمیان اختلافات نے محمود کے دل میں تشویش پیدا کی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ان کی صحت کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ تاحیات ریاستی امور خود چلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے برسوں میں محمود کی سب سے مشہور مہم سومناتھ کے مندر کی طرف ہوئی۔ سومناتھ کا تعلق گجرات کے ساحل سے تھا، جہاں مندر دولت، سونے، قیمتی جوہرات اور بے شمار نذرانوں سے مالا مال تھا۔ محمود کے لیے یہ مہم صرف جنگی کامیابی نہیں بلکہ سیاسی اور مذہبی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے سومناتھ پہنچے۔ مندر کے دروازے فولادی تھے، دیواریں سنگ مرمر کی تھیں اور اندر ہزاروں پجاری جمع تھے۔ محمود کی فوج نے شدید لڑائی کے بعد مندر کو فتح کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق مندر کا شنکر مجسمہ توڑا گیا، خزانے ضبط ہوئے اور مندر کی گھنٹیوں اور سونے کے دروازوں کو غزنی لے جایا گیا۔ اس مہم نے محمود کی شہرت کو اسلامی دنیا میں مزید بلند کیا۔ اس فتح کے بعد محمود کو فاتح سومناتھ کہا گیا اور غزنی کے خزانے میں بے پناہ دولت داخل ہوئی، جسے انہوں نے فوج، تعمیرات اور علمی منصوبوں پر خرچ کیا۔ غزنی کی تعمیرات میں اس دور میں بے شمار مساجد، باغات، نہری نظام اور کاروانِ صحرائے شامل ہوئے۔ محمود کے دور میں شہر کی رونق اپنے عروج پر تھی، مگر دوسری طرف ریاست کے مغربی حصوں میں سلجوق ترک ابھر رہے تھے۔ یہ وہ قوت تھی جو مستقبل میں پورے خطے کو تبدیل کر دینے والی تھی، اور محمود اس تبدیلی کو آنے سے پہلے ہی محسوس کر چکے تھے۔ محمود کی صحت آخر کار اس حد تک گر گئی کہ وہ گھوڑے پر سفر نہیں کر سکتے تھے۔ سانس کی تکلیف اور بخار ان کے ساتھ رہنے لگے۔ آخری برسوں میں انہوں نے کئی بار اپنے فوج، وزیروں اور شہزادوں کو بلا کر ریاست کی وحدت قائم رکھنے کی نصیحت کی، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد معاملات آسان نہیں ہوں گے۔ آخر کار ایک سرد رات قرآن کی تلاوت کے درمیان محمود غزنوی نے سکون سے اپنی جان خالق کے حقیقی سپرد کر دی۔ وہ 32 سال کی حکومت کرتے رہے اور دنیا کی تاریخ میں ایک مستقل مقام حاصل کر گئے۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ریاست کے معمار، علم کے سرپرست، فنون کے قدردان اور ایک ایسی سلطنت کے بانی تھے جس نے آنے والی کئی نسلوں کو متاثر کیا۔